السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 کا بقیہ حصہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم کل کے سبق میں ادا کر چکے ہیں، بقیہ حصہ ہم آج مکمل کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے۔ فَلَمَّا، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ فَلَم، میم مشدد ہے، مشدد میم پر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہم غنہ کریں گے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، جیم کو لمبا کھینچا الف مدہ کی وجہ سے، یعنی کہ اس کو جیم زبر اتنا نہیں پڑھا کیونکہ ساتھ میں الف مدہ آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچاؤ دے کر پڑھا۔ جَاوَزَهُ، ہاء پر الٹی پیش کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا، کیونکہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش یہ عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ جَاوَزَهُ، آگے دیکھ لیجئے۔ هُوَ والذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کے بعد آنے والا یا ساکن، اس کی وجہ سے ہم یہ ذال کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھیں گے۔ هُوَ والذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے۔ آمنوا معه، یہاں پر ہاء کے اوپر الٹی پیش ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے پڑھا۔ معه، یہاں پر جو یہ علامت نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقف نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کو روانی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا، قاف، ٹھیک ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد جو ہے یہ الف مدہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے۔ قالوا، لام کے بعد واو ساکن ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا ادا کریں گے۔ قالوا لا، یہاں پر بھی لام کے بعد جو یہ الف آ رہی ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس لام کو لا کر کے پڑھا، یعنی کہ صرف لام زبر لا، اس طرح نہیں بلکہ اس کو الف مدہ کی وجہ سے لمبا پڑھا۔ لا قوت، ٹھیک ہے، موٹے حروف میں سے، قوف موٹے حروف میں سے، قوت لنا، ٹھیک ہے، لنا لام کے ساتھ ملائیں گے اس کو، قوت، ٹھیک ہے، لنا اليوم، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ قالوا لا طاقة لنا اليوم، آگے دیکھیں۔ بجالوت، جیم، اس کو لمبا پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھنچاؤ دیں گے۔ جالوت وجنودہ، نون کے بعد جو ہے واو ساکن آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے۔ وجنودہ، ہاں کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں۔ قال الذین، قوف موٹے حروف میں سے ہے، قال الذین
ذیل، اس کے بعد یا ساکن آ رہی ہے جو ایک الف کے برابر، اس کو کھنچاؤ دے کر پڑھا. یغنون، یغن، موٹے حروف میں سے اس کے بعد نون ساکن، یہ نون مشدد آ رہی ہے. تو جہاں پر بھی مشدد نون ہوتی ہے وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. اور اس کے بعد واو ساکن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے. یغنون انہم، یہاں پر بھی یہ نون مشدد ہے تو اس پر ہم نے غنہ کیا. انہم، یہاں پر میم جو ہے ایک میم ساکن ہے، دوسری میم جو ہے یہ مشدد آ رہی ہے. تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ ایک میم مشدد ہو دوسرا میم ساکن ہو تو اس پر جو ہے دونوں میم کو آپس میں ملا کر اور غنوں کو ان کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. انہم، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے تھوڑا غنہ بھی کرنا ہے. انہم ملاقو اللہ، اس کو دوبارہ دیکھیں. انہم ملاقو اللہ، اب اس کو ہم اکٹھا پڑھے ہیں یعنی کہ انہم. ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ دو میم جمع ہو رہے ہو تو وہاں پر نا یہ دونوں میم کو آپس میں مکس کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ دو میم ہو تو ان کو ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ دو میم کی طرح پہلے ایک کو پھر دوسرے کو، اس طرح نہیں. اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ایسا فیل ہوگا کہ دونوں میم کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو اکٹھا پڑھ کے دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے دونوں میم کو ایک میم کی طرح مکس کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہم ملاقو اللہ، لفظ اللہ کی لام جو ہے موٹی اور پر پڑی جا رہی ہے کیونکہ خوف کی پیش ہے. اور اس یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا، آگے یہ علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ٹھہراؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کم من فئۃ، اب یہاں پر دیکھیں دونوں میم ہے، اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں، یعنی کہ پہلے ایک میم پڑھا پھر دوسرا میم. ٹھیک ہے، کم من، یعنی کہ دونوں میم پڑھے گئے. لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے کم من، ٹھیک ہے، اس طرح ایک میم فیل ہوتا ہے. اور اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ دونوں میم کو آپس میں ملا کر ایک میم بنا کر پڑھا جاتا ہے. کم من، نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر ہم نے اس کو مخفی پڑھنا ہے. کم من فئۃ، تا کی تنوین ہے، اس کے بعد قوف حروف اخفا کا حرف آ گیا ہے تو اس تا پر ہم نے اخفا کرنا ہے. فئۃ قلیلۃ، لام کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھنچاؤ دیں گے. قلیلۃ، غلبت، غین موٹے حروف میں سے ہے، غلبت، یہ تا جو ہے اس پر ہم نے روکنا ہے، سکون کرنا ہے. غلبت فئۃ، آگے دیکھیں کثیرۃ. اب یہاں پر دیکھیں کہ تا کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف آ رہی ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اس کو مخفی پڑھنا ہے. فئۃ، ٹھیک ہے، فئۃ، آگے دیکھیں کثیرۃ، تا کی تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تنوین میم سے بدل جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے کثیرۃ بإذن اللہ. اس کو دیکھیں دوبارہ، ذال نرم حروف میں سے ہے، بإذن اللہ، لفظ اللہ کی لام باریک پڑھیں گے کیونکہ نون کی زیر ہے، اور ہاں کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے.
آگے دیکھیں، واللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی اور پورا ادا کریں گے کیونکہ واو کی زبر ہے، واللہ مع الصابرین، مع الصابرین، اور موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا پڑھا، اور غو کے بعد آنے والی یا ساکن ہے تو ہم نے غو کو بھی ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔